الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نکالی سینکڑوں ندیاں کہ پانی کچھ تو کم ہوگا، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی۔ شادماں آج بھی ہیں ان کے گھرانے والے، مٹ گئے دہر سے اسلام مٹانے والے، مٹ گئے دہر سے اسلام مٹانے والے۔ آج کے اس پرفتن دور میں ایک نالائق ناہنجار شخص ہے جسے دنیا وسیم رضوی رافضی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اس سے پہلے ہم سب کی امی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازیبا کلمات کہے، ان کی شان میں توہین کی۔ یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے آج کے پرفتن دور میں سپریم کورٹ کے اندر قرآن مقدس سے 26 آیتیں نکالنے کی بات کی ہیں۔ اے وسیم رضوی سن لے، تجھ جیسے نہ جانے کتنے شہسوار آئے اور انہوں نے قرآن پاک کے اندر سے آیات مبارکہ میں رد و بدل کرنے کی ناپاک کوششیں کی، لیکن تاریخ شاہد ہے ان کی کوششیں اپنی جگہ پر دھری کی دھری رہ گئیں، ان کی کوششیں اپنی جگہ پر رکھی کی رکھی رہ گئیں، لیکن قرآن کے اندر بالکل بھی تبدیلی نہ ہو سکی۔ تاریخ شاہد ہے ان کی زندگیاں بدل گئیں لیکن قرآن نہ بدل سکا۔ تاریخ گواہ ہے ان کی زندگیاں مٹ گئیں لیکن قرآن سے ایک لفظ نہ مٹ سکا۔ اور نہ جانے کتنے شہسوار آئے، یہاں تک کہ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ کے وزن پر الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل جیسی آیات کو لکھنے کی ناپاک کوشش کی، لیکن تاریخ نے ان کے بھی نام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اے وسیم رضوی تو کیا سمجھتا ہے تو قرآن کے اندر رد و بدل کر دے گا، تو قرآن کے اندر تحریف و تبدیل کر دے گا، تو قرآن کے اندر گھٹا بڑھا دے گا؟ نہیں نہیں، قرآن کے اندر نہ کل کچھ بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ صبح قیامت تک بدلے گا، اس لیے کہ رب کائنات کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب زمین تو اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان تو پھر سکتا ہے، دنیا کا قانون تو درہم و برہم ہو سکتا ہے، لیکن جو رب کائنات نے فرما دیا وہ نہ کل بدلا تھا، وہ نہ آج بدلا ہے، وہ نہ صبح قیامت تک بدلے گا، اس لیے کہ ہے قول نبی، ہے قول نبی، ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے وسیم رافضی، تو نے RSS کی حمایت حاصل کر کے 26 آیتوں کے نکالنے کی بات کی ہے ان کی منشا کی خاطر، ان کی رضا کی خاطر۔ ارے ان کی منشا تو اس میں ہے کہ قرآن مقدس کو ہی ختم کر دیا جائے، تو کیا تو قرآن مقدس کو ختم کرنے کی معاذ اللہ بات کرے گا؟ ان کی منشا تو یہ ہے مذہب اسلام کو ختم کر دیا جائے، معاذ اللہ تو مذہب اسلام کو ختم کرنے کی کیا بات کرے گا؟ ان کی منشا تو یہ ہے اذان پر پابندی لگا دی جائے، تو کیا تو اذان پر معاذ اللہ پابندی لگانے کی بات کرے گا؟ ان کی منشا تو یہ ہے نماز پر پابندی لگا دی جائے، تو کیا تو معاذ اللہ نماز پر پابندی لگانے کی بات کرے گا؟ ان کی منشا تو یہ ہے مساجدوں کو منہدم کر دیا جائے، تو کیا تو مساجدوں کو معاذ اللہ منہدم کرنے کی بات کرے گا؟ اے وسیم رضوی، اب بھی تیرے پاس میں موقع ہے، اب بھی تیرے پاس میں وقت ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کر کے گڑ گڑا، رب کائنات کی بارگاہ میں معافی مانگ، وہ اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اللہ معاف
فرمانے والا ہے۔ آج بھی تیرے پاس میں موقع ہے، اپنی رافضیت سے توبہ کر، اپنے ارتداد سے باز آ کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، سچا مسلمان بن جا۔ اور اگر تو نے رب کائنات کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ نہ کی تو وہ دن دور نہیں کہ فرشتے تجھے کھینچ کر کے لے جائیں گے اور جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور اس وقت تیرا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، آج تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، نبی کونین نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت جابر کہتے ہیں اونٹنی پر سوار تھے، آقا خطبہ دے رہے تھے، نبی نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ، اے میرے چاہنے والوں سنو سنو، اے میرے ماننے والوں سنو سنو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں سنو سنو، میں تمہیں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جن کو اگر تم مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ دو کون سی چیزیں ہیں جو آپ ہمارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا ایک تو قرآن پاک ہے، دوسری میری اولاد پاک ہے۔ قرآن پاک کو اور اولاد پاک کو مضبوطی سے تھامے رہنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اب میں جملہ مسلمانان اہل سنت سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائیوں، کیا مضبوطی سے قرآن کو تھامنے کا یہی مطلب ہے کہ آج تم نے قرآن پاک کو اپنی طاقوں کی زینت بنا رکھا ہے؟ کیا قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کا یہی مطلب ہے کہ آج تم نے قرآن پاک کو الماریوں کی زینت بنا رکھا ہے؟ کیا قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کا یہی مطلب ہے کہ سالہ سال گزر جاتی ہیں آپ قرآن کو اٹھا کر کے نہیں دیکھتے؟ کیا قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے کا یہی مطلب ہے کہ آج قرآن پاک کے اوپر اعتراضات ہو رہے ہیں اور آپ ہیں کہ خواب خرگوش میں جگہ لے رکھی ہے، آپ نے غفلت کی چادر اوڑھ رکھی ہے آپ نے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس غفلت کی چادر کو کب اتار پھینکو گے؟ اب وقت آ گیا ہے، خواب خرگوش سے باہر آ جائیے گا، غفلت کی چادر کو اتار پھینکیے گا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کا رہنا سہنا اچھا ہو رہا ہے، آپ اچھی پوسٹ پر فائز ہیں، اور شاید آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے اس کی ذمہ داری صرف علماء کرام نے لے رکھی ہے، صرف مفتیان کرام نے لے رکھی ہے، صرف مفتیان کرام بولیں گے، صرف علماء کرام بولیں گے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ظالم کو جواب دیں، ظالم کے خلاف شانہ بشانہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو منہ توڑ جواب دیں، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہے تو آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہم نے دیکھا ہے، تاریخ شاہد ہے، جب کسی محلے میں آگ لگتی ہے تو اس کے محلے والے بھی جو دوسرے گھر ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہتے، وہ بھی سلامت نہیں رہتے، وہ بھی امن کی گرفت میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے آج تمہیں جاگنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا فانی ہے، ظالم کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو؟ اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو؟ سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو۔ اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ خود کو پہچانو، تم لوگ وفا والے
ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ اگر نہ رہے تکبیر کے ساتھ۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کے محلوں میں ہدایت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیمبر کا سبق بھول گئے۔ ٹھنڈے کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ، راہ حق میں بڑھو سامان سفر کا باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو سر پہ عمامہ باندھو، تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، فتح کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، خود کو پہچانو تو سب اب بھی سنور سکتا ہے، دشمن دی کا شیرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے، دشمن دی کا شیرازہ اب بھی بکھر سکتا ہے، اب بھی بکھر سکتا ہے۔